الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کا نام عظیم، اس کی عظمتیں بلند. یہ زبان اس ذات کا عطیہ، اپنے مالک و خالق کا نام اس انداز سے لو جس انداز سے اس کریم اللہ کے ہم پہ انعامات ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے مصطفیٰ پہ اپنے دین کو کامل کر دیا. اللہ نے اپنی نعمتوں کو مصطفیٰ پہ تمام کر دیا اور پوری دنیا کے لیے اسلام جیسے دین کو پسند کر لیا. آج کی یہ چوتھی مجلس جس کا موضوع دین اسلام ہے، جس سرزمین سے میرا تعلق ہے، یہاں اسلام کے ماننے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، بعض اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پاکستان کی سرزمین میں اسلام کے ماننے والے دو حصوں میں تقسیم ہیں. میرا آج موڈ بالکل ایسا ایسا کچھ سمجھانے کے موڈ میں ہے. ماشاءاللہ دو تین جو شیلی
تقریریں آپ کے سامنے کی ہیں، آج کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور ایک طبقہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے۔ چونکہ میرا خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں مومن کہتے کسے ہیں۔ پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا کرتا تھا زاویہ کے نام سے، اشفاق احمد پی ٹی وی پہ اس پروگرام کو چلایا کرتے تھے زاویہ کے نام سے۔ بعد میں انہوں کی ایک کتاب بھی چھپی زاویہ کے نام سے، اس میں اشفاق احمد نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں قرآن کا مطالعہ کرتے کرتے پریشان ہو گیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہی صفات مسلمان کی بیان کرتا ہے قرآن میں، اور کبھی وہی صفات اللہ مومن کی بیان کرتا ہے قرآن میں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ آج پتہ تو چلنا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن، کم از کم ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں تو پتہ تو چلے نا کہ میرا تعارف کیا ہے، میں مومن کیوں ہوں۔ میں اہل حدیث کے علماء کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مسلمان کیسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے علماء ہیں یہ سمجھاتے ایسے ہیں کہ جو کچھ پلے ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، بڑی بڑی اصطلاحیں، بڑے بڑے مشکل الفاظ۔ اشفاق احمد کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا۔ وہاں سے اٹھا بریلویوں کے ہاں چلا گیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے دلیل دیے، اشفاق احمد وہاں بھی مطمئن نہ ہوا، وہاں سے اٹھا ان کے پاس آیا تو مومن کہلاتے تھے۔ بھائی مومنوں تم بتا دو مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ مومنوں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوا، پریشان ہو گیا کہ کون مجھے سمجھائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں سفر کر رہا تھا، راستے میں میں نے گاڑی روکی، چائے کے لیے میں اترا، ایک ہوٹل پہ میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ میں نے سمجھا شاید یہ بزرگ میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ میں نے اپنی بیبتی اس بزرگ کو بتائی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بتا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ بزرگ نے ایک مرتبہ سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں اشفاق احمد جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن ہم اللہ کی مانتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں جی مومن بھی ہوتے ہیں مانتے بھی نہیں۔ سرگوتے والوں بھارت آپ کی ضرورت کو سلام میں کر سکتا ہوں اور کیا کہوں۔ بھائی خالق نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آئے مومنوں میرے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یعنی جتنا دین میں نے نازل کیا ہے اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ فلاں کو مانو
سکول کے دروازے پہ بیٹھا بچوں کے جسم پہ تصویریں بنا رہا تھا کیمیکل کے ذریعے سے سوئی دے کر. بچے آ رہے تھے پیسے دے رہے تھے. کوئی کہتا تھا میرے جسم پہ پھول بنا دو, کوئی کہتا میرے جسم پہ مور بنا دو, کوئی کہتا میرے جسم پہ فلاں چیز بنا دو. وہ پیسے دیتا اور بنا دیتا. قریب کھڑا ایک پٹھان, چونکہ ابھی نشتہ کی بات ہوئی تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی. ایک پٹھان یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ بندہ بچوں سے فارغ ہو گیا, وہ سکول میں چلے گئے, تو خان صاحب نے اپنی پوچھ سے کپڑا ہٹایا, کہا میرے جسم پہ بھی تصویر بنا. کہا خان صاحب کس چیز کی؟ کہا شیر کی تصویر. کس کی تصویر؟ بھائی شیر کو, پٹھان کو شیر ہی بنوانا چاہیے. آج کل ہم بھی بڑا شیر کو مانتے ہیں. شیر بنا میرے جسم پہ. اب بزرگ آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, جلد سخت ہے, بچوں کی جلد نرم ہوتی ہے, اس پہ سوئی کم اثر کرتی ہے. یہ بوڑھا ہے, جب اس کے جسم پہ شیر بننے لگا, سوئی چبھوئی اس نے, خان صاحب کو درد ہوئی. چونکہ اب شیر بنوانا ہے نا, شیر, درد برداشت کر گیا. دوسری سوئی چبھوئی, درد اور بڑا. جب 3-4 سوئیاں لگ گئیں, پٹھان سے برداشت نہ ہوا, اٹھ کھڑا ہوا. کہتا ہے کیا بنا رہا ہے؟ کہا شیر کا منہ بنا رہا ہوں. کہا شیر کا منہ چھوڑ, شیر بنا. منہ چھوڑ دے, شیر بنا. پھر بیٹھ گیا, کہا شیر بنا, منہ نہ بنا. اب اس نے پھر سوئی چبھونی شروع کر دی. جب درد بڑا, برداشت سے غیر ہوا, پھر اٹھا. کہا کیا بنا رہا ہے؟ کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہا دم کو چھوڑو, شیر بناؤ. تو اس بندے نے کہا خان صاحب وہ کون سا شیر ہے جس کا نہ منہ ہے نہ دم ہے؟ جو مجھے بتاؤ وہ کون سا اسلام ہے جس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے, اگر اپنے آپ کو مومن کہلانا ہے, تو پھر مجھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی, روزہ بھی رکھنا پڑے گا. نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا, کیونکہ اسلام میں نماز بھی ہے, اسلام میں روزہ بھی ہے. بھئی یہ جو اسلام ہے نا, اس کے 2 جز ہیں, جیسے میرے 2 جز ہیں, ایک میرا جسم ہے, ایک میرا روح ہے. اسلام کا بھی ایک جسم ہے, اسلام کا بھی ایک روح ہے. اسلام کے جسم کو نماز کہتے ہیں, اسلام کے جسم کو روزہ کہتے ہیں, اسلام کے جسم کو حج کہتے ہیں, اسلام کے جسم کو زکات کہتے ہیں, اور اسلام کی روح کو محمد و آل محمد کی محبت کہتے ہیں. نماز وہ ہے جس میں محمد و آل محمد کی محبت, روزہ وہ ہے جس میں محمد و آل محمد کی محبت. یہی وجہ ہے کہ نمازی مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, اپنے پاس پڑے ہوئے ساتھی سے کہا جاؤ اس نمازی سے کہو تمہیں اللہ کا نبی ابھی بلاتا ہے, ابھی. یہ جاتا ہے, اللہ کے نبی کا پیغام دیا کہ تجھے اللہ کا نبی ابھی بلاتا ہے. اس نے نماز میں جلدی کی, جلدی جلدی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. کہا کہ میں حاضر. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نہیں بلایا تجھے. کہا نہیں اللہ کا نبی آپ کا پیغام تھوڑی دیر پہلے ملا تھا. کہا میں نے اس وقت بلایا تھا, آپ نہیں بلایا. میں نے اس وقت بلایا تھا, بھائی توجہ, آپ نہیں بلایا. کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کائنات کی رحمت نے فرمایا نمازی مجھے یہ بتا یہ نماز تجھے دی کس نے ہے؟ کہا کہ آپ نے. کہا بلایا کس نے؟ کہا کہ آپ نے. اسی وقت جبریل یہ پیغام لے کے نازل ہوا کہ میرا
مجھے اپنی بندگی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مصطفیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کی اطاعت ہے تو نماز ہے. اسی لیے فرمایا، میں نے کل بتایا، کن تو کنزن مخفیاً، لوگوں اسے عام نہ سمجھو. خالق فرماتا ہے یہ وہ ہے جسے میں نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا. مجھے چونکہ ذوق بھی ہے، چونکہ شوق بھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تقریر ادھوری ہے جس میں ذکر محمد نہ ہو، کیونکہ دین کامل ہوتا ہے عظمت محمد سے. کن تو کنزن، خالق فرماتا ہے میرا حبیب تو وہ ہے جسے میں نے اپنے تعارف کے لیے بنایا. تو جب اللہ نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے کروایا، اور جب مصطفیٰ کا تعارف کروانا چاہا تو زہرا کے ذریعے سے کروایا. اور حدیث کساء میں ارشاد فرمایا، کیونکہ شب جمعہ ہے، ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس چادر کے نیچے ایک فاطمہ ہے، پھر فاطمہ کا بابا ہے. اپنا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کا تعارف زہرا کے ذریعے سے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اے مالک و خالق، تیرا مصطفیٰ مرکز چاہیے یہ تھا کہ تو اپنے حبیب کے ذریعے سے تعارف کرواتا. یہ زہرا کے ذریعے سے کیوں تعارف کروا رہا ہے؟ کہ زہرا کے ذریعے سے تعارف اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی نبی کی رشتہ داری کے ذریعے سے اہل بیت میں داخل نہ ہو جائے. اگر کوئی اہل بیت میں داخل ہونا چاہے تو اس سے یہ نہ پوچھو تیرا رسول سے کیا رشتہ ہے، بلکہ اس سے یہ پوچھو تیرا بطول سے کیا رشتہ ہے. قصیدہ پڑھتا چلوں، ذاکروں سے قصیدے سنتے ہو، اس فقیر سے بھی قصیدہ سنو. یہ جو قصیدہ میں سنا رہا ہوں اسے لکھا بھی مصطفیٰ ہے، پڑھا بھی مصطفیٰ نے ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کائنات میں اللہ علی کو پیدا نہ کرتا، اس پوری کائنات میں فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. صرف اتنا کہا نہیں، کہا آدم و ما عدا، آدم سے لے کر خاتم تک پوری کائنات میں فاطمہ کا کوئی کف نہیں. میں کہوں گا خالق تیرے حبیب نے کہہ دیا آدم و ما عدا، کہ آدم سے لے کر، کیا آدم اپنے علم کے باوجود فاطمہ کا کف نہیں ہو سکتا؟ آواز آئی نہیں. کہا نوح اپنے علم کے باوجود فاطمہ کا کف ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا خلیل اپنی خلت کے باوجود فاطمہ کا کف ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. اپنی ہیبت کے باوجود زہرا کا کف ہو سکتا ہے؟ آواز آئی نہیں. کہا یوسف اپنے حسن و جمال کے ذریعے فاطمہ کا کف ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو اے مصطفیٰ بتا فاطمہ کا کف کون ہوگا؟ تو مصطفیٰ فرمائے گا دنیا والو فاطمہ کا کف وہ ہوگا جس میں آدم کا علم موجود ہو، نوح کا علم موجود ہو، ابراہیم کی خلت موجود ہو، موسیٰ کا کمال موجود ہو، یوسف کا جمال موجود ہو.
ہمارے بزرگ عالم دین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر عدل کا ترازو لیا جائے اور کمالات انبیاء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کمالات علی بن ابی طالب کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، نبیوں کے کمالات کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، علی کے کمالات کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ کمالات کے مجموعے کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ جب علی سے پوچھا کہ تیری بڑی عظمتیں ہیں، کوئی تو بھی اپنا قصیدہ سنا، تو علی نے بھی اپنا قصیدہ سنایا۔ جب علی سے علی کا قصیدہ سننا تھا تو میرے امام نے فرمایا اگر علی سے علی کا قصیدہ سننا چاہتے ہو تو میرا قصیدہ یہ ہے، انا عبد من عبید محمد، علی مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو جس کے غلام کی یہ عظمت ہو، اس کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ بھائی بڑا مقام ہے نا، بڑا مقام ہے۔ آیا کس لیے؟ آ گیا میں اپنی تقریر پہ، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، رات بھی میرا مصائب کا حصہ رہ گیا۔ آیا کس لیے؟ مکہ کی سرزمین میں چلتا ہے، لوگ اسے صادق کہہ کے پکارتے ہیں، اسے امین کہہ کے پکارتے ہیں۔ کون ہے صادق؟ کون ہے امین؟ ہے کیسا؟ ہمارا رہبر ہے، ہمارا ہادی ہے۔ میں چاہتا ہوں سرگودے والوں آپ کو بتاؤں وہ ہے کیسا۔ مکہ کے باہر ایک ضعیفہ کھڑی ہے، لکڑیاں چونی، گٹھڑی بنا لی، اٹھائی نہ گئی، دائیں بائیں دیکھتی ہے کوئی ناصر مل جائے، کوئی مددگار مل جائے، کوئی مشکل کشا مل جائے، میری مشکل کو حل کر دے۔ دور سے آمنہ کے لال پہ نظر پڑی، نہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے، اشارہ کیا، مدد کے لیے پکارا۔ لوگوں کے اشاروں پہ آنکھیں بند کر کے گزر جانا سیرت مصطفیٰ نہیں، لوگوں کی مدد کے اشاروں کو دیکھ کر مدد کے لیے بڑھ جانا سیرت مصطفیٰ ہے۔ آگے بڑھو، آمنہ کا لال آگے بڑھا۔ اماں کیسے یاد کیا؟ بیٹا میں ضعیفہ ہوں، میرا یہ وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، بیٹا مدد کر، میرے وزن کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے۔ کردار مصطفیٰ۔ سرگودے والوں آمنہ کا لال آگے بڑھا، دونوں ہاتھ ضعیفہ کے وزن میں ڈال کے وزن کو اٹھا کے ضعیفہ کے سر پہ نہیں رکھا، اپنے سر پہ اٹھا کے دنیا کو ایک پیغام دیا۔ لیڈر بننے کا شوق ہے، NBA بننے کا شوق ہے، MLA بننے کا شوق ہے، وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، تو سیرت مصطفیٰ کو بھی یاد رکھ، لوگوں کا وزن اپنے سر پہ اٹھا، اپنا وزن لوگوں کے سر پہ مت ڈال۔ کر سیاست، کر معاشرے کی لیڈری، لیکن کلمہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو پھر وہ جذبہ بھی پیدا کر، جو جذبہ مصطفی اٹھا لیا ضعیفہ کا وزن سر پہ، چلے آمنہ کے لال آگے آگے، ضعیفہ پیچھے پیچھے، سوچتی جا رہی ہے یہ جوان مکے کا نہیں، یہ جوان مکے کا نہیں، مکے والوں کا یہ کام ہی نہیں ہے، مکے والوں کا کیا کام کہ دوسرے کے کام آئے؟ ہاں بھائی دوستو، مکے والوں کا کیا کام جو دوسرے کے کام آئے؟ یہ یقیناً مکے کا ہی نہیں۔ نرمی جاگی، ہمدردی جاگی، جوانے اگر بھی اسے کیا پتا مکہ کیا ہے؟ جوان لگتا ہے تو مکے میں نہیں آیا ہے، مکے کو جانتا نہیں۔ میرے بیٹے مکے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں لڑائی،
رکھنا، ایک جوان نے مکے میں فتنہ ڈال دیا، بیٹا اس کے شر سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے چلتے ہوئے کہا اماں اس جوان کو جانتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا میں جانتی نہیں۔ اماں اس جوان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اماں بیٹا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کے کہا اماں نہیں جانتی ہو تو پہچان لے وہ میں ہوں، نہیں دیکھا تو دیکھ لے وہ میں ہوں۔ بھئی جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ میں ہوں تو ضعیفہ نے للکار کے کہا یہ مکہ کے مشرک جھوٹ کہتے ہیں، جو تیرے کردار کا مالک ہے وہ جھوٹ کا سہارا نہیں دیتا۔ محمد سچا، بھئی ایسا ہی ہے نا؟ بھئی سارے گواہی دیں محمد نہیں، سارے بولے، پتہ چلے گا۔ برادران اہل سنت بھی آئے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ مومن کس ذوق سے ذات محمد سنتے ہیں۔ محمد سچا ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے میرا خالق تیرا محمد سچا، ساری دنیا کہتی محمد سچا، تو پھر مبالغے میں اکیلے محمد کو کیوں نہیں بھیج دیتا؟ بھئی سچا جو ہے نا جھوٹوں پہ لعنت کرے گا نہیں، صرف بودے والوں شک ہے تمہیں کہ محمد اکیلا چلے جاتا کام نہ ہو جاتا؟ پھر یہ کیوں کہتا ہے میرا حبیب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میرا حبیب اکیلا نہ جا، ابناءنا کو لے کے جا، نساءنا کو لے کے جا، انفسنا کو لے کے جا۔ میرا خالق تیرا حبیب سچا ہے، اکیلے کو بھیج دے۔ کہا صرف عیسائیوں پہ فتح حاصل نہیں کرنی، آج مبالغے میں اللہ ایک منشور دینا چاہتا ہے، ایک دستور دینا چاہتا ہے، اور وہ منشور یہ ہے جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے، جو بطول کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے۔ سچا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ کتنا مہربان ہے؟ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ربیہ ہے، ربیہ ابن کعب، غلام ہے مصطفیٰ کا۔ قربت مصطفیٰ میں 6 سال گزارے۔ ایک دن سخی نے بلایا، کریم نے بلایا ربیہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنے اعضاء میں چلا جا، جا اپنے اقربا میں چلا جا۔ ربیہ کا سر جھک گیا۔ آزادی کی خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے، کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں جب ربیہ کو کہا ہے نا مصطفیٰ نے جا میں نے تجھے آزاد کیا، سر جھکا کے کہتا ہے آقا جو تیری غلامی میں مزہ ہے وہ آزادی میں کہاں؟ جو تیری غلامی میں مزہ ہے وہ آزادی میں کہاں؟ آقا نے کہا ربیہ جب میں نے کہا چلا جا تو پھر چلا جا۔ اور دیکھ ربیہ سخی کے در سے جا رہا ہے، کچھ لے کے جا۔ توجہ، سخی کے دروازے سے جا رہا ہے، ربیہ کچھ مانگ، کائنات کی رحمت تجھے دے۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں آقا آپ سے اور کیا مانگوں، جب گلیوں میں چلتا ہوں نا تو نے اتنا عطا کر دیا ہے، لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو ربیہ غلام مصطفیٰ جا رہا۔ کیا یہ اعزاز میرے لیے کم ہے کہ میں اور کچھ مانگوں؟ ربیہ جب سخی نے کہہ دیا ہے تو مانگ لے۔ جب اصرار بڑھا نا، جلدی نہیں کی، بڑا
مہلت دے دے، میں ذرا سوچ تو لوں مجھے مانگنا کیا چاہیے۔ بھائی سرگودے والو، آپ ایسے سمجھیں آپ سارے ربیہ بیٹھے، بھائی سارے غلام مصطفیٰ نہیں ہیں، سارے ہیں۔ آپ ایسے سمجھے میرے ذریعے سے آمنہ کے لال نے پیغام بھیجا ہے کہ سرگودے کے ان ربیوں کو میرا یہ پیغام دے دو، میں دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مانگ لو۔ ذرا سوچنا رات کیا مانگو گے؟ بھائی میں ملا ہوں، مجھے تو پتہ ہے آپ کیا مانگیں گے۔ میں تو ہر روز نماز میں دیکھتا ہوں نا، اللہ کوٹھی دے دے، اللہ بنگلہ دے دے، اللہ پیسے دے دے، اللہ کاروبار میں ترقی دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ فلاح دے دے، اللہ فلاح دے دے۔ بھائی روزانہ نہیں مانگتے؟ تو اگر یہ موقع مل جائے تو ہم نے یہی مانگنا ہے نا جو روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بھائی یہ رویہ ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دنیا کی باتیں، کبھی شادی کی باتیں، کبھی اولاد کی باتیں، کبھی دولت کی باتیں، پھر مٹا دیتا ہے۔ اے تو عارضی چیزیں، دنیا عارضی چیز، دولت عارضی چیز، بچے عارضی چیز، زوجہ عارضی چیز۔ غلام مصطفیٰ ذرا سخی سے سوچ کے مانگ، سوچ کے فیصلہ کر کے ربیہ سو گیا۔ سرگودے والوں کیا فیصلہ کیا ہے ربیہ نے؟ توجہ، صبح ہی نماز میں شرکت کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سخی نے ہمارے MNA کی طرح آنکھیں بند نہیں کر لی، ووٹوں کے وقت لے جا اور کام کے وقت رک۔ اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی MNA یا MPA کا رشتہ دار بیٹھا ہے، میں فقیر سا بندہ ہوں، میں ان چیزوں کی جستجو نہیں کرتا۔ کائنات کے سخی کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے خود بلایا، ربیہ آؤ، تو نے وعدہ کیا تھا رات سوچوں گا، سوچ لیا، دیا کا سوچ لیا۔ ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ کامنا کا لال، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے ایک دعا کر دیجیے۔ توجہ، پیغام میں بیداری۔ ربیہ کیسی دعا؟ آمنہ کا لال، میرے لیے یہ دعا کر دیجیے جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں آپ کا رفیق بنایا ہے، اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا رفیق بنا دے۔ ہاں، کبھی ہم نے بھی یہ دعا مانگی؟ اسی کہنے چار پیسے لبڑے چاہیے، جنت والا بولا جانے دے راہ جانے۔ آمنہ کرام یہ دعا کیجیے کہ جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں آپ کا رفیق بنایا، اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا رفیق بنائے۔ آمنہ کے لال نے کہا ہوگا اچھا ربیہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت میں میرا رفیق بنائے گا۔ دوستو ایسا نہیں ہے، پیغام میں آج کی رات کا آمنہ کے لال نے کہا ربیہ دعا میں کرتا ہوں، دعا کے قبولیت کے اسباب تو پیدا کر۔ دعا میں کرتا ہوں، دعا کی قبولیت کے اسباب تو پیدا کر۔ آقا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا ربیہ اللہ کی بارگاہ میں طولانی سجدے کیا کر تاکہ تیرے حق میں مصطفیٰ کی دعا قبول ہو جائے۔ کچھ کرنا ہے شیعوں، کچھ کرنا ہے، کچھ کرو گے تو دعائیں پاکوں کی کام آئیں گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ یہ نعرہ تو ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ دانشمند منزلت، میں روزانہ ایک تحفہ دیا کرتا ہوں۔ ایک کسان ہے چھوٹا سا، 2-3 ایکڑ زمین، فصل تیار کرنے کے لیے ہل جوت دیتا ہے اپنی زمین میں۔ میں نے بڑا سوچا سرگودے کے لوگ کیسے ہوں گے اور مجھے کیسی مجلسیں سنانی ہے۔ مجھے آج بھی قبلہ صاحب فرماتے ہیں شہر کا شہر ہے، گاؤں کا گاؤں ہے۔
اس لیے میں زیادہ تر زمینداروں کی وہ سادہ سادہ سی مثالیں ایسے ہل چلا رہا ہے اپنے ایکڑ میں، ہل چلاتے چلاتے اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز اس زمین کے اندر سے نظر آئی، کہنے لگا میری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، میری زمین ہے، میں نے کئی مرتبہ اس میں ہل چلائے ہیں، اس میں فصلیں بیجی ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ جب دوسرا چکر آیا وہ چیز ذرا اور واضح ہوئی، اب شک پڑا کہ نہیں کوئی شے ہے، بیرون کو چھوڑا، مٹی میں ہاتھ ڈالے، نیچے سے ایک اتنا خوبصورت سونے کا پتھر ملا۔ تسی کو مولوی صاحب روزانہ سونا ہی لے کے آ جاتے ہو ساڑھے سامنے، بھائی سونا دیہاتیوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، اور خصوصاً میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ جا کے کم از کم آپ سے سونے کا مطالبہ کریں۔ سونا زندگی کے 2-4 دن اچھے گزر جائیں گے، دعا کرو۔ یہ دیہاتی چلا سنیار کی دکان پہ پہنچا، اب دیہات کا سنیار ہے، کتنی مالیت اس کے پاس، کتنے پیسے، ایسے پتھر دیکھا ہے سنیار نے اور کہا اس کی قیمت میرے پاس نہیں، سرگودھے میں کسی بڑی دکان پہ چلا جا، شاید وہ اس کے کوئی 4 پیسے تجھے دے دے۔ اب واپس آیا سادہ دیہاتی نے اپنے کسی ہمدرد پڑھے لکھے ساتھی کو لیا، میں بازار کو جانتا نہیں، نہ بازار کے ماحول سے آگاہ ہوں، ذرا میرے ساتھ چلو نا، میں یہ کچھ قیمتی چیز سنیار کے ہاتھوں بیچنی ہے۔ بازار میں آ گیا، سنیار کے سامنے سونا پتھر رکھتا ہے سونے کا، سنیار نے اس پتھر کو بھی دیکھا، اپنے پڑے ہوئے شوکوش میں سونے اور پتھروں کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد یہ بازاروں میں بکنے والا مال نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے تاجوں کی زینت بننے والا مال ہے۔ اگر بیچنا چاہتا ہے تو ایسے کر بادشاہ کے پاس چلا جا، شاید وہ اس کی کوئی تجھے قیمت دے دے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، آپ سوچ رہے ہیں کاش یہاں میں ہوتا، یہ مجھے مل جاتا، میں ابھی آپ کے ہاتھ میں یہ پکڑاتا ہوں، میرے پاس ہے، میں کافی سارے لے کے آیا ہوں، ایک ایک کو دوں گا، گھبرانا نہیں۔ بادشاہ تک پہنچا کسی وزیر مشیر کے ذریعے سے۔ بھئی اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کے خزانوں میں روپے پیسے ہیرے جواہرات ہوتے تھے، ہمارے ملک کی بات میں نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا۔ بادشاہ تک پہنچے، بادشاہ نے ایسے اس پتھر کو دیکھا، پھر اپنے خزانوں پہ کی یہ نظر، ایک ایک پر پتھر اپنے خزانے کا جائزہ لیا کہ اس جیسا کوئی ہے جو میں اس کی قیمت لگا دوں۔ دوستو ایسا لاریب یہ پتھر تھا کہ بادشاہ کے خزانے میں پہلے ایسا تھا ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ عادل ہے، کہ یہ غریب آدمی ہے، اس نے اسے کرنا کیا ہے، مجھے پسند آ گیا، میں نے اسے لینا ہے، انصاف کا تقاضا پورا کروں تو کیسے؟ وزیر کو بلایا، کہا یہ پتھر ہے اس زمیندار کا، یہ بیچنا چاہتا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی سن رہے ہیں دوست سارے؟ بتا اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر نے دیکھ دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، قیمت تو میں بھی نہیں لگا سکتا، اگر آپ چاہیں تو ایک معاہدہ کرواتا ہوں۔ ایسے کر زمیندار کے لیے اپنے پورے خزانوں کا دروازہ کھول دے 1 گھنٹے کے لیے، زمیندار جتنا مال اٹھانا چاہے وہ زمیندار کا ہو جائے گا اور یہ پتھر تیرا ہو جائے گا۔
ذمہ دار بھی راضی ہو گیا، بادشاہ بھی راضی ہو گیا، وزیر خزانہ کو بلایا، دیہاتی کو ساتھ بھیجا اور کہا کسی خزانے کو چھپانا نہیں، ہر خزانہ اس ذمہ دار کے لیے کھولنا ہے، 1 گھنٹے میں یہ جتنا اٹھا لے گا یہ مال اس کا ہو جائے گا، یہ پتھر میرا ہو جائے گا۔ متوجہ ہیں دوستو؟ ذمہ دار چلا، دیہاتی کے پاس وہی کپڑا جو شانے پہ کبھی ذمہ داروں کے ہوتا ہے کبھی سر پہ ہوتا ہے، وہ چادر ساتھ، پہلا کمرہ کھلا۔ یہ امام بارگاہ چھوٹا ہے، بہت بڑا ہال، ذمہ دار جدھر دیکھتا ہے چاندی چاندی، ڈھیروں کے ڈھیر۔ ذمہ دار آگے بڑا، ہاتھ بڑھائے کہ چاندی اتنی 1 گھنٹے میں اٹھا لوں گا، نسلوں کے لیے کافی۔ ایسے چادر بچھا کے چاندی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، یا وزیر خزانہ کا ہاتھ چھانے پہ آیا، ذمہ دار جلدی کر رہا ہے، اس سے آگے، اس سے بھی بہتر۔ ہاں بھائی سرگودے والوں کیا کرنا چاہیے؟ آگے جانا چاہیے، یہاں بیٹھنا چاہیے؟ ہاں نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کمرے چ ساڈے لے لنگر 2 3 ہوندے نا مجلساں تے، اس کمرے چ دال دا لنگر تے اگلے کمرے چ مرغے دا لنگر، تے اگر تینوں اجازت ہوئے کہ میں دوجے کمرے چ جا سکنا تے مرغا کھائیں گا یا دال؟ تو بس ذمہ دار نے بھی پھر چادر اٹھا لی، کہا اچھا اگر اس سے بہتر ہے تو آگے چلتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں پہنچا، دروازہ کھلا، ذمہ دار کیا دیکھتا ہے؟ سونے کے ڈھیر ہیں، سونا ہی سونا، سونا ہی سونا۔ کہا اتنا 1 گھنٹے میں اٹھا لوں گا، میری نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ ہاتھ بڑھائے، خزانچی کا ہاتھ سینے پہ آیا، کہا جلدی کر رہا ہے، اس سے آگے، اس سے بھی بہتر۔ اچھا اس سے آگے، اس سے بہتر ہے؟ ہاں چادر اٹھا لی، کہا آگے چل۔ اب جب تیسرے کمرے میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ کہیں ہیرے ہیں، کہیں یاقوت ہیں، کہیں زمرد ہیں۔ چادر بچھائی کہ اتنے اٹھا لوں گا، نسلوں کے لیے کافی۔ ابھی ہاتھ آگے بڑھایا، وزیر خزانہ نے کہا سیٹھ تو نے بن ہی جانا ہے، چودھری بن جائے گا، ڈیرے بن جائیں گے، مربے بن جائیں گے، لیکن لوگوں نے کہنا وہی غریب ذمہ دار تھا، بس ایسے چکر چل گیا۔ میرے ہاتھ میں 1 سعادت ہے، تیرے لیے 1 عظمت ہے۔ یہ ساتھ والے کمرے میں تخت پڑا ہے جہاں بادشاہ کبھی کبھی سکون لینے کے لیے بیٹھتا ہے۔ میں تیرے لیے دروازہ کھولتا ہوں، اس تخت پہ بیٹھ جا۔ جب دیہاتی تیری عظمت بیان کریں گے تو تو نے کہنا کیا بات کرتے ہو، میں تو وہ ہوں جو اس تخت پہ جا بیٹھا جہاں بادشاہ بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتا۔ اچھا تو پھر لے چل بھائی، توجہ، نتیجہ، چونکہ قبلہ صاحب آگے زیادہ مخل نہ ہوں، نتیجہ ذمہ دار آگے بڑھا، کرسی پہ بیٹھا، سکون آنے لگا، چین آنے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی، ذمہ دار سو گیا۔ ذمہ دار سوتا رہا، ذمہ دار سویا ہے، گھڑی تے نہیں نہ سو گئی بھئی، مولوی سو بھی جاوے ممبر تے گھڑی تے چلنے، گھڑی چلتی رہی۔ وزیر خزانہ دیکھتا رہا بھئی، جب گھنٹہ بیت گیا، خزانچی آیا، شانے پہ ہاتھ رکھا، بازو سے پکڑ کے کہا اٹھ یہاں سے نکل، تیری مدت بیت چکی ہے، اٹھو نکلو، تیری مدت بیت چکی۔ اٹھا، دیکھا سامنے ٹائم پیس ہے، وقت بیت چکا۔ آیا پہلے اس کمرے میں جہاں ہیرے پڑے تھے، کہا 1 2 اٹھا لینے دے، کہا اب نہیں اٹھا سکتا، تیری مدت بیت چکی۔ سونے والے کمرے میں کہا 2 3 تولے اٹھا لینے دے، کہا اب نہیں اٹھا سکتا، تیری مدت بیت چکی۔ چاندی والے کمرے میں آیا، کہا یہاں سے 1 2 تولے، کہا اب نہیں اٹھا سکتا، تیری مدت بیت چکی۔ باہر آیا، زمین پہ گر کے اپنی بد نصیبی کا ماتم کرنے لگا۔ آنسر کو دے والو، بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ بھائی میرے ساتھ بولیں، بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ نہیں سارے بولیں تب مزہ آئے گا۔ بد نصیب ہے نا، بد نصیب ہے نا۔ خدا کی قسم ہم جتنے بیٹھے ہیں سارے بد نصیب بیٹھے ہیں، سارے بد نصیب۔ یہ پتھر
جو زمیندار کو ملا تھا اللہ نے یہ پتھر ہم سب کو دیا، جس کی اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں، اس پتھر کو زندگی کہتے ہیں۔ ہے کوئی قیمت؟ اللہ نے اس میں بچپن رکھا، اللہ نے اس میں جوانی رکھی، اللہ نے اس میں بڑھاپا رکھا، کہا یہ بچپن تیرا چاندی کا دور ہے، یہ جوانی تیرا سونے کا دور ہے، یہ بڑھاپا تیرے ہیرے جواہرات کا دور ہے۔ جا میرے بندے بچپن میں فائدہ اٹھا، جا میرے بندے جوانی میں فائدہ اٹھا، جا میرے بندے بڑھاپے پہ فائدہ اٹھا۔ لیکن ہم دنیا کی لذت میں ایسے مست ہوئے کہ ایک دن ملک الموت میرے شانے پہ ہاتھ رکھے گا، اٹھو نکلو تیری مدت بیت چکی ہے، اٹھو نکلو یہاں سے، تیری مدت بیت چکی ہے۔ اب میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا 2 منٹ دے دے، 4 منٹ دے دے، میں نیک بن جاؤں گا، میں پارسا بن جاؤں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ آواز قدرت ہے کہ میرا بندہ مجھے دھوکہ دیتا ہے اور میرے بندے اپنے رب کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے تیرے شانے پہ تیرے باپ کے جنازے کو اٹھوایا اور تجھے متوجہ کیا، بیدار ہو جا، آج باپ کا جنازہ اس گھر سے اٹھ رہا ہے، کل بیٹے کا بھی جنازہ اٹھے گا۔ پھر میں نے تیرے شانے پہ تیری ماں کے جنازے کو اٹھوایا، پھر میں نے تجھے متوجہ کیا، بیدار ہو جا، آج ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کل بیٹے کا جنازہ اٹھے گا۔ عزیزوں کے جنازے اٹھاتا رہا، اعزاء کے جنازے اٹھاتا رہا، اقربا کے جنازے اٹھاتا رہا، چلتا بھی رہا، کہتا بھی رہا مر جانا ہے جی، چلے جانا ہے جی، چھوڑ کے جانا ہے۔ کب تک؟ جب تک قبریں سامنے رہیں، جب تک میاں سامنے۔ واپس بیٹا کا مرنا تیرا مقدر تھا، میں تو دنیا میں رہنے کے لیے پیدا ہوں۔ سرگودے والوں آخری بات اور ایک جملہ مختصر سا مصاحب کا، آؤ کسی دانا کے پاس چلتے ہیں، کسی دانش مند کے پاس چلتے ہیں، تاکہ ہم گھاٹے والوں میں نہ رہیں، تاکہ ہم خسارے والوں میں نہ رہیں۔ اس دانش مند کا نام ہے بنائی کا مرکہ حضرت بلال، بغداد کے بازار میں بیٹھا، لوگ مجمع لگا ہوا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بلال شاید کوئی تماشا کر رہا ہے۔ بلال حکمت کے راز سمجھاتا ہے۔ اس رنگ میں مجمع دیکھ کر ہارون کی سواری گزر رہی تھی، رکی، کہا کیا مسئلہ؟ مجمع کیسا؟ کہا بلال بیٹھا ہے، تماشا کر رہا ہے۔ بھائی لوگوں کے لیے تماشا، علی کے شیعہ کے لیے تبلیغ۔ ہارون بھی سواری سے اترا، کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ بے توجہ، بلال کیا کر رہے ہو؟ بلال نے کہا ہارون میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کیا کروا رہا ہوں بھائی؟ بھائی سارے بولیں، لڑائی ہے ساڈی تے اللہ دی کوئی؟ کہندے کوئی نہیں، بلال کہندا ہے، تسی سچ کہندے ہو یا بلال؟ بلال کہتا ہے صلح کروا رہا ہوں، صلح۔ ہارون نے پوچھا اچھا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے؟ ہاں۔ کہا تیری محنت کا کوئی نتیجہ نکلا؟ کہا ہاں نکلا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ صلح کرنا چاہتا ہے، بندے صلح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لاکھ تقریریں کر لیں، اے اللہ علی کا شیعہ دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا کر، پورا تولا کر، مولوی بادشاہ بندہ ہیں، سچ بولے ہیں بھلا دکانداری چلتی ہے؟ اے دودھ وچ پانی مت ملا، مولوی صاحب بادشاہ بننا ہے، ہن اس تو بغیر کھاتے چلتے نے۔ اللہ یہ کہتا ہے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے اعضاء ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیری ختم ہو گئی، جسم میں راسا طاری ہو گیا، جسم تیرا کانپ رہا ہے۔ تیرا کریم کہتا ہے اب بھی آ جا، سچے دل سے توبہ کر لے، میں کریم تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آنا چاہتے ہیں،
70 साल के बूढ़े से पूछो तौबा करना चाहता? तौबा। एक दिन बिलोल शेर हुआ आबादी से, शहर से निकला, कब्रिस्तान में चला गया। कभी आसमान की तरफ देखता है, कभी कब्रों वालों की तरफ देखता है। इत्तेफाक से हारून की सवारी फिर गुजरी। कहा बिलोल तुझे क्या बनी, आज आबादी छोड़ी कब्रिस्तान में आ गया। कहा वही पुराना धंधा, पुराना काम। कहा कैसा? कहा अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह वाला। कहा अच्छा, यहाँ आके तेरा कोई मसला हल हुआ? कहा हाँ, मसला हल हो गया। कहा किया? कहा आज ये सुलह करना चाहते हैं, वो सुलह करना ही नहीं चाहता। ये कहते हैं कम मुक जाए, माफी मिल जाए, हूं कहता तू लेगा। अंबेसर को दे आड़े हो, पहला चक्कर चंगा ही है, पिछला मेरे नाल मामला मुक्को यार। तो फिर कदों तौबा करनी अगर मजलिस हुसैन च नहीं करनी था? मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि ये मजलिस यकीनन इबादत है, यकीनन ये जिक्र इबादत है, लेकिन ज़हरा के लाल ने इसे बिछाया है तेरी बख्शिश के लिए। और फिर शबे जुमा हो, आज शबे जुमा, आज तो तौबा की रात है। शबे जुमा भी हो, मजलिस हुसैन भी हो। सखी ने तेरी तौबा के दरवाजे खोल दिए, आ मांग हुसैन के सदका, अल्लाह तेरे गुनाहों की माफ़ी चाहता है। कौन है हुसैन? हुसैन मोहसन अंबिया है। फ़कत एक जुमला, शब जुमा होती है ना, शब जुमा तमाम अंबिया की अरवाह करबला आती है। सारी रात ज़हरा के लाल की कब्र पे रह के ज़हरा के लाल का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़हरा का लाल, तूने हमारी मिन्नतों को बचा लिया। जब सुबह होती है ना, सुबह अज़ादारों, ज़हरा की लाल की रूह कब्र से निकलती है नबियों को अलविदा कहने के लिए। जब करबला से निकलती है ना रूह अंबिया, तो नबी कहते हैं ज़हरा का लाल, अकबर की मौत का मारा हो हुसैन, तू तो थका हुआ था, क्यों इतनी ज़हमत की? तू तो हमारा मोहसिन था, हम आए थे तेरा एहसान अदा करने के लिए। अज़ादारो, जब इतना जुमला कहा ना, तो हुसैन ने कहा नबियो, मैं तुम मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे कि मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ। तुमसे फारिग होके मैं भी थोड़ी देर के लिए शाम जाऊँगा उस बीबी के पास जिसने हुसैन पे एहसान किए। ये कौन बीबी है? जिसने भाई के साथ वादा किया था, ज़हरा का लाल, जहाँ दीन पे मुश्किल आएगी ज़ैनब काम आएगी। दीन से ज़ैनब को बड़ी मोहब्बत। मुझे सिर्फ एक छोटा सा वाक़या सुनाना है। शुरफाए कूफा अली के पास आए, मौला मौला हमारी बेटियां दीन सीखना चाहती हैं। मौला से कूफे के शुरफा ने कहा मौला हमारी बेटियां दीन सीखना चाहती हैं, ज़ैनब को मदीना से बुला नहीं लेता ताकि हमारी बेटियां दीन सीख लें। लफ्ज़ दीन और ज़ैनब लाजिम मलजूम थे। तेरे इमाम ने सर झुका लिया, हसन लाल को बुलाया, जा मेरा बेटा दीन पे मुश्किल आई है, उसे बुला जिसने दीन की नुसरत का वादा किया है। बेटा मदीना जा रहा है ना, याद रखना मेरी ज़ैनब सफ़रों की आदी नहीं। मेरे लाल दुलानी मुसाफते नहीं बनानी, वक्फे वक्फे से चलना है। बेटा दिन की रोशनी में नहीं चलना, रात के अंधेरे में चलना है। अली बर्दाश्त नहीं करता दिन के वक्त किसी गैर महरम का अली की बेटी की सवारी पे नजर पड़े। और फिर अब्बास को बुला के कहते हैं अब्बास दिलावर, जब ज़ैनब का कारवान चले कभी आगे तेरी सवारी होनी चाहिए, कभी पीछे सवारी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से अली की बेटी गुजर के जा रही है।
بڑے اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی ہے علی کی بیٹی، لے کے آگے ہوں گے حسن، نہیں، کوفے کے بیر ٹھہرایا، بطول کی بیٹیوں کا کاروان چلا ہے، تیرا آقا بابا کو دی ہے اطلاع، بیٹیاں آ گئی ہیں کوفے کے بہر، تیرے امام نے کہا حسن بیٹا ڈھلتی رات کا انتظار کر، بابا خود آئے گا۔ عزادارو رات ڈھل گئی، تیرا امیر مولا اٹھے، بازار کوفہ کو کراس کرتے ہوئے کوفہ کے باہر آئے، زینب کو سواری پہ بٹھایا، مہار کو ہاتھ میں لیا، چلتا بھی جا رہا ہے تیرا مولا کوفے کے بازار میں۔ چلتے چلتے عزادارو ایک مقام پہ تیرے امام نے سواری کو روکا اور کہا میری بیٹی ذرا رخ سے پردہ ہٹا، یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب بیٹی ذرا رخ سے پردہ ہٹا کے دیکھ، یہ کوفے کا صدر بازار۔ جب بازار کا نام سننا تھا علی کی بیٹی نے پردے سے کہا بابا حسن کو بتا، حسین کو بتا، اور میں تو تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں نے کوئی بازار میں تھوڑا آنا ہے، اتنا جملہ سننا تھا۔ علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں زینب وقت کو یہ ایک سا رہتا ہے، زینب وقت کو یہ ایک سا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی تجھے آنا پڑ جائے۔ زینب کہتی تھی میں سوچنے پڑ گئی، جس کی 18 بھائی ہوں وہ بازار میں کیسے آئے گی، لیکن کہتی ہے جب عباس جانے لگے نا، عباس جانے لگے، میں نے ہاتھ گلے میں ڈال کے عباس سے کہا، عباس یقین نہیں آتا تھا میں بازار میں آؤں گی، عباس یقین نہیں آتے تھا میں رسیاں پہنوں گی، عباس یقین ہو گیا چادریں چھن جائیں گی، رسیاں پہنائی جائیں گی، اور کبھی کوفہ کے اس بازار میں، اور کبھی کوفہ کے اس بازار میں علی کی بیٹی کو پھرایا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ ہے، اللہ قوم الظالمین۔